بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ In the name of Allah who is the most merciful and the most beneficent۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا ہے۔ Perish the two hands of Abu Lahab and perish he۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ Neither his wealth benefited him nor what he earned۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ He will soon enter a fire full of flames۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتی ہوئی۔ And his wife as well, the wicked carrier of firewood۔ فی جیدہا حبل من مسد، اپنی گردن میں مونچھ کی رسی لیے ہوئے۔ Around her neck there is a well twisted rope۔ سورہ لہب مکی ہے اور اس کی 5 آیات ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطحا کی طرف تشریف لے گئے اور پہاڑی پر چڑھ کر پکارا یا صباحا، تو اس آواز پر آپ کے پاس قریش جمع ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا، بتاؤ اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ دشمن تم پر صبح کے وقت یا شام کے وقت حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات سچ مانو گے؟ سب نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، سنو میں تمہیں اللہ کے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ تو ابو لہب نے کہا، تو تباہ ہو جائے، کیا اسی لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی ہاتھ ابو لہب کے ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ ابو لہب کا اصل نام عبدالعزیٰ تھا اور اسے ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا رنگ بہت چمکتا ہوا سرخ و سفید تھا۔ لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں اور ابو لہب کے معنی ہیں شعلہ رو۔ یہاں اس کا ذکر اس کے نام کی بجائے اس کی کنیت سے کرنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ وہ زیادہ تر اپنے نام سے نہیں بلکہ اپنی کنیت ہی سے معروف تھا۔ دوسرا یہ کہ اس کا نام عبدالعزیٰ ایک مشر کا نام تھا اور قرآن میں یہ پسند نہیں کیا گیا کہ اسے اس نام سے یاد کیا جائے۔ تیسرا یہ کہ اس کا جو انجام اس صورت میں بیان کیا گیا ہے اس کے ساتھ اس کی یہ کنیت ہی زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ اس صورت میں ابو لہب کی بیوی کا بھی ذکر کیا گیا ہے جس کی کنیت ام جمیل تھی۔ یہ ابو سفیان کی بہن تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت میں اپنے شوہر ابو لہب سے کسی طرح کم نہ تھی۔ حضرت ابو بکر کی صاحبزادی حضرت اسماء کا بیان ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی اور ام جمیل نے اس کو سنا تو بپھری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ اس کے ہاتھ میں مٹھی بھر پتھر تھے۔ وہ حضور کی ہجو میں اپنے ہی کچھ اشعار پڑھتی جاتی تھی۔ حرم میں پہنچی تو وہاں حضرت ابو بکر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آ رہی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر یہ کوئی بےہودگی کرے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھ کو نہیں دیکھ سکے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ کے موجود ہونے کے باوجود وہ آپ کو نہیں دیکھ سکی، اور اس نے حضرت ابو بکر سے کہا، میں نے سنا ہے تمہارے صاحب نے میری ہجو کی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اس کے گھر کے رب کی قسم، انہوں نے تو تمہاری کوئی ہجو نہیں کی۔ اس پر وہ واپس چلے گئی۔ Surah Lahb has 5 verses۔ This surah has 2 names, Surah Lahb and Masad۔ It takes its names from verse 1 and 5, where the word al-Lahab and al-Masad meaning the flame and palm fiber appears respectively. This surah was revealed in Mecca, most probably in a later stage of Muhammad's preaching in Mecca, when persecution of him and his followers had started. This surah was revealed to condemn the behavior of one of the relatives of the Prophet who stood against his message. Abu Lahab was the uncle of Prophet Muhammad, peace be upon him. His name was Abdul-Uzza bin Abdul Muttalib. Bukhari recorded from Ibn Abbas that the Prophet went out to the valley of Al-Watha and he climbed the mountain. Then he cried out, Ya Sabaha, O people, come at once. So the Quraysh gathered around him. Then he said, if I told you all that the enemy was going to attack you in the morning or in the evening, would you all believe me? They replied, yes. Then he said, indeed, I am a warner sent to you all before the coming of a severe torment. Then Abu Lahab said, have you gathered us for this? May you perish. Thus God revealed,
Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Perish the hands of Abu Lahab and perish he.